جن کی عزت و تکریم دیگر ذرائع سے ہوتی ہے، بعد میں ان کا کوئی نام بھی نہیں پوچھتا۔ آپ لاہور جاتے ہیں تو دریائے راوی کے اس پار جہانگیر کا ایک مقبرہ ہے، جہاں آپ دن کو جائیں رات کو جائیں وہاں حسرتیں برستی آپ کو دکھائی دیں گی۔ وہاں آپ کو تاش کھیلنے والی ٹولیاں تو ملیں گی، لیکن قرآن پڑھنے والے لوگ وہاں آپ نہیں پائیں گے۔ اس کے بالکل متصل ملکہ نور جہاں کا مقبرہ ہے، اور وہ بھی اندھیرے اور ظلمت میں پڑی ہوئی ہے، اور بادشاہ جب تخت نشین ہوتا تو یہ پردے کے پیچھے بیٹھتی، بادشاہ کا کوئی فیصلہ اسے پسند نہ ہوتا تو پیچھے سے کمر ٹھونکتی، بادشاہ فیصلہ تبدیل کر دیتا۔ جس کے اشارہ ابرو پہ ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے لکھے تھے، آج اس کی قبر پہ بھی حسرتیں برس رہی ہیں۔ ان کی اپنی بیٹی زیب النساء کی قبر پہ اس کا اپنا شعر اس کے لوح مزار پہ لکھا ہے۔ یہ اپنے باپ سے چوری شاعری کرتی رہی ہے، دیوان مخفی کے نام سے وہ دیوان آج دستیاب بھی ہے۔ اس کا اپنا شعر اس کے لوح مزار پہ لکھا ہے، بر مزار ماں غریباں نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزت نہ صدائے بلبلے۔ ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا، نہ کسی بلبل نے جو ہے وہ گیت گانے ہیں، اور نہ کسی پروانے نے پر جلانے ہیں۔ آج غریب بنے ہوئے ہیں، بر مزار ماں غریباں، جو مطلق العنان حکمران تھے، بر صغیر پاک و ہند کی راجدھانی جن کے زیر نگیں تھی، آج وہ کہہ رہے ہیں بر مزار ماں غریباں نہ چراغے نہ گلے۔ یہ میں راوی کے اس پار کی کہانی سنائی ہے، راوی کا کنارہ پار کر جائیں، ایک لوح مزار ادھر بھی ہے۔ یہاں تو لکھا ہے بر مزار ماں غریباں نہ چراغے نہ گلے، اور وہاں لکھا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کساں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ تو کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنے ربط باطن کو قائم کرتا ہے تو پھر میرا عہد ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، میں پھر مرنے نہیں دیتا، حیات طیبہ بخش دیتا ہوں، ابدی زندگی دے دیتا ہوں، انہیں ایسی عزت سے سرفراز کرتا ہوں جس کو زوال نہیں ہوتا، ان کو کامیابی عطا کر دیتا ہوں۔ موت اوروں کے لیے ہے، ان کے لیے وصل حبیب کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے۔ اقبال علیہ رحمہ کی جب والدہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے ایک نظم لکھی والدہ مرحومہ کی یاد میں، تو اس میں انہوں نے فلسفہ ارتقاء پیش کیا۔ ایک تو ڈارون کا فلسفہ ارتقاء ہے جو عجیب و غریب ہے، جس نے انسان کو ایک مہذب شکل بندروں اور جانوروں کی قرار دیا، لیکن اقبال کا جو فلسفہ ارتقاء ہے وہ اس سے مختلف ہے، جو والدہ مرحومہ کی یاد کے اندر اقبال نے ذکر کیا۔ دیار غیر میں تھے، جب انہیں یہ خبر پہنچی کہ ماں کا انتقال ہو گیا تو وہ تڑپے اور پھوٹ پھوٹ کے روئے، آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کر تیری خاک تربت پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا، کون پچھلے پہر اٹھ کے دعائیں کرے گا، کون التجائے کرے گا، میرے حصے کی رحمت اللہ سے طلب کرے گا۔ تو پھوٹ پھوٹ کے روئے، اور پھر انہوں نے اپنی ماں کے لیے ایک قصیدہ لکھا۔ اس کے ابتدائیے میں انہوں نے فلسفہ ارتقاء کو پیش کیا۔ وہ کہتے ہیں ہر شخص کی فطرت کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ ہے جو انسان کی زندگی میں تحرک پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ جذبہ سرد پڑ جائے تو پھر جمود اور تعطل پیدا ہو جائے، پھر آگے بڑھنا انسان کے بس میں نہ ہو، تو وہ جذبہ انسان کو ہر لحظہ آگے بڑھانے کی طرف، وہ اس کی جس طرح کی بھی زندگی ہے، وہ برائی کی زندگی گزار رہا ہے یا نیکی کی زندگی گزار رہا ہے، وہ آگے بڑھنے کی خواہش اس جذبہ کے تحت اپنے سینے کے اندر موجزن پاتا ہے اور وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کی مثال انہوں نے ایک بیج سے دی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک بیج کو جب زمین کی کوکھ میں رکھا جاتا ہے اور مناسب نمی اور حرارت اس کو پہنچتی ہے تو وہ بیج اگنا شروع ہو جاتا ہے، اس میں نشأت پیدا ہوتی ہے، پھر ایک کونپل پھوٹتی ہے۔ یہ بیج کی بہتر صورت تھی، اس کے ارتقاء کا ایک رنگ تھا، لیکن پھر وہ اس پہ بھی مطمئن نہیں ہوتا بیج، وہ کونپل سے پھر شاخ بنتی ہے، شاخ سے پھر پتے نکلتے ہیں، پتوں سے پھر کلیاں نکلتی ہیں، اور یہ ارتقائی مراحل یہ بیج طے کرتا چلا جاتا ہے، اور کلیوں سے پھر پھول بنتے ہیں، اور پھول سے پھر پھل بنتا ہے۔ یہ اس کا نقطہ کمال ہے
اب اس سے بڑھ کر اس کا کوئی نقطہ کمال نہیں تھا، تو پھل پک کر کے پھر دوبارہ بیج بن جاتا ہے، اور پہلے ایک بیج تھا، اب کئی بیج، اب دوبارہ جب وہ زمین کے بطن میں آئے، زمین کے پیٹ میں آئے، تو ایک باغ بن کے نکلا۔ تو جب ارتقائی منازل طے ہو جاتی ہیں تو پھر دوبارہ اسی حالت میں پلٹ کے آتا ہے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ بندہ کامل جب اپنے ارتقائی منازل طے کر جاتا ہے تو پھر وہ اس دنیا سے ارتقاء کی ساری منزلیں طے کرنے کے بعد قبر میں اترتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ فنا ہو گیا، لیکن حالت اور صورت یہ ہے کہ فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً کا روپ دار کر کے وہ پھر ایک ایسے روپ میں جاتا ہے کہ پھر وہاں جا کر کے اس کے فیوز و برکات بڑھ جاتے ہیں۔ موت فنا نہیں کر دیتی، اگر موت فنا کر دیتی ہوتی تو پھر اتنی ارزاں یہ چیز نہ ہوتی۔ تو موت فنائیت تامہ کا نام نہیں ہے، ایک نئی زندگی، ایک برزخ کی زندگی دیتی ہے، اور جو اہل اللہ ہیں وہ ارتقائی منازل کو طے کر کے اس سے اگلے درجے کے اندر سفر کرتے چلے جاتے ہیں۔ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً کا یہ روپ ہے۔